پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب عظیم تاریخی جہاز برکن ہیڈ، اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس تازہ ترین تحریر کردہ تاریخی اور تحقیقی کتاب کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس کتاب کی پہلی قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے صفحہ نمبر 6 تک کی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکن ہیڈ جہاز کا تعارف۔ برکن ہیڈ جہاز، جس کا سرکاری نام HMS برکن ہیڈ یعنی ہر میجسٹی سروس برکن ہیڈ تھا، اسے HMS ٹروپ شپ برکن ہیڈ یعنی ہر میجسٹی ٹروپ شپ برکن ہیڈ یا اسٹیم شپ فریگیٹ برکن ہیڈ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شاندار بحری جہاز برطانیہ کی شاہی بحریہ کے لیے تیار کیا گیا تھا اور برطانیہ کی شاہی ایڈمیرلٹی کی ملکیت تھا۔ یہ بحری جہاز لوہے کے حل یعنی بحری جہاز کا بیرونی جسم سے تیار کردہ اپنی نوعیت کا پہلا بحری جہاز تھا، جو برطانیہ کی شاہی بحریہ کے لیے سن 1845 میں تیار کیا گیا تھا۔ اس بحری جہاز کو شروع میں بطور اسٹیم شپ فریگیٹ کی طرز پر تیار کیا جانا تھا، مگر دوران تعمیر ہی اسے کمیشن کرنے سے قبل ہی برطانوی ٹروپ شپ کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس جہاز کا کام برطانوی بحریہ کے سیلرز اور آرمی کے جوانوں کو ایک ملک کی بندرگاہ سے کسی بھی دوسرے ملک کی بندرگاہ تک منتقلی کی ذمہ داری سونپے جانے کے مقصد سے تعمیر کیا جانا تھا۔ اس بحری جہاز میں توپ خانے کی سہولت بھی رکھی گئی تھی تاکہ بے وقت ضرورت دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے۔ برکن ہیڈ جہاز کی تعمیر۔ برکن ہیڈ جہاز کی تعمیر برطانیہ میں برکن ہیڈ کے مقام پر سن 1845 میں لیورپول اور چیسٹرشائر سے تعلق رکھنے والے ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ اور شپ بلڈر جان لیئرڈ کے شپ یارڈ میں واقع برکن ہیڈ چیسٹرشائر کے مقام پر شروع کی گئی تھی۔ ان کا یہ شپ یارڈ ورال مرسی سائڈ کے میٹروپولیٹن سٹی کے قصبے برکن ہیڈ میں واقع تھا۔ اس جہاز کا نام ابتدائی طور پر HMS ولکن فریگیٹ شپ رکھا گیا تھا، مگر بعد میں اس جہاز کا نام تبدیل کر کے برکن ہیڈ شہر کے نام پر HMS برکن ہیڈ رکھ دیا گیا تھا۔ اس جہاز میں فوریسٹر اینڈ کمپنی کے تیار کردہ 2 عدد 564 ہارس پاور کے قوت کے طاقتور انجن نصب کیے گئے تھے، جو کہ 20 فٹ قطر کے لوہے کے 2 پیڈل والے بڑے بڑے پہیوں کو گھماتے تھے، جو کہ سمندر کا پانی پیچھے کی طرف دھکیلتے تھے اور جن کے گھومنے سے جہاز چلتا تھا۔ اس جہاز پر سیلنگ کے دوران سمتوں کی تبدیلی کے لیے 2 عدد ہوائی بادبان مستولوں پر نصب کیے گئے تھے۔ HMS برکن ہیڈ کے مجوزہ ڈیزائن کے مطابق اس جہاز کی لمبائی 210 فٹ اور چوڑائی 20 فٹ طے کی گئی تھی، اور جہاز کا مجوزہ وزن 1918 ٹن طے کیا گیا تھا۔ برطانوی شاہی بحریہ کی شاہی ایڈمیرلٹی سروس کی طرف سے جہاز کے مجوزہ بنیادی ڈیزائن میں کی گئی واحد تبدیلی اس جہاز کی پیڈل شافٹ کی پوزیشن میں تبدیلی کی تھی، جسے انہوں نے کئی فٹ آگے منتقل کر دیا تھا۔ برطانوی بحریہ کی طرف سے شاہی ایڈمیرلٹی سروس نے HMS برکن ہیڈ کی تمام تعمیر اور جہاز کے تمام حفاظتی انتظامات کا ذمہ دار شپ یارڈ کے انجینئر جان لیئرڈ کو بھی مقرر کر دیا تھا۔ HMS برکن ہیڈ جہاز کی تعمیر کے ڈیزائن میں جہاز کو 8 عدد واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں تقسیم کیا گیا تھا، جبکہ اس جہاز کے انجن روم کو لمبائی میں تقسیم کر کے مزید 2 عدد بلک ہیڈس اور بھی بنائے گئے تھے، جس میں مزید 4 عدد واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے جانے تھے۔ اس طرح سے جہاز کے کل واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کی تعداد 12 ہو گئی تھی۔ HMS برکن ہیڈ جہاز کے سٹرن اور باؤ سیکشن کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے گولائی کی شکل میں مرتب کیا گیا تھا کہ اس جہاز کی شکل رومی آگ کی دیوی ولکن سے ملتی جلتی دکھائی دینے لگتی تھی، جس نے اپنے ایک ہاتھ میں لوہے کا ایک بہت بڑا سا ہتھوڑا پکڑ رکھا تھا، جبکہ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں ایک اور رومی دیوتا جووی یعنی مشتری کے اسلحہ خانے کا سامان، جو کہ 1 عدد 96 پاؤنڈ توپ جو کہ اپنے محور پر گھوم سکتی تھی، اور اس کے ارد گرد مزید 4 عدد 68 پاؤنڈز کی توپیں نصب کی جانی تھی، جو کہ اس 96 پاؤنڈز توپ سے منسلک تھیں، جس کی وجہ سے اس جہاز کا ابتدائی نام بھی اسی رومی آگ کی دیوی ولکن کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ اب ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں HMS برکن ہیڈ جہاز کی انتظامی نوعیت کی اہم معلومات، جو کہ آپ کو کہیں سے بھی دستیاب نہیں ہوں گے۔ جہاز کا نام HMS برکن ہیڈ، جہاز کا سابقہ نام
वुल्कन बर्किन हेड। शिप यार्ड का नाम जॉन लेयर्ड शिप यार्ड बर्किन हेड। जहाज़ की लॉन्चिंग की तारीख 30 दिसंबर सन 1845। जहाज़ के नाम की तब्दीली HMS बर्किन हेड ये 1851 में किया गया था। इसको फिर जहाज़ को रिक्लासिफाई किया गया था ट्रूप शिप के तौर पे सन 1851 में। मगर ये जहाज़ 26 फरवरी 1852 को डेंजर पॉइंट, गांसबाई, केप कॉलोनी, केप टाउन, जनूबी अफ्रीका के नज़दीक डूब के तबाह हो गया था। HMS बर्किन हेड जहाज़ की तामीरी नौइयत की अहम मालूमात दर्ज झेल हैं। क्लास और टाइप फ्रिगेट, बाद में ट्रूप शिप में मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ का मुजवज़ा कुल वज़न 1400 ब्रिटिश टन था। डिस्प्लेसमेंट इसकी 1918 टन थी। लंबाई 210 फीट या 64 मीटर। बीम यानी इसकी चौड़ाई 37 फीट 6 इंच या 11 मीटर। और उसके बॉटम लाइन जो होती है, ड्राउनिंग लाइन जो होती है, उसकी गहराई थी 15 फीट 9 इंच या 5 फीट। प्रोपल्जन इसकी थी सेलिंग सिस्टम था, यानी कि बादवानी निज़ाम था, जिसको 2 स्टीम इंजन जो फोरेस्टेंट कंपनी ने बनाए थे 564 हॉर्स पावर या 421 किलोवाट के। इसकी ड्राइविंग थी 2 अदद 6 मीटर डायमीटर के पैडल व्हील्स थे, जिनकी बुनियाद पे ये चलता था। इसके अलावा इसका सेलिंग प्लान पहले बर्क था, बाद में इसका नाम चेंज करके इसकी सेलिंग प्लान को तब्दील करके बारक्विंटाइन कर दिया गया था और इसकी कम्प्लीमेंट 125 थी। इस जहाज़ की रफ्तार 10 नॉट या 19 किलोमीटर फी घंटा थी बहैसियत ट्रूप शिप। आर्मामेंट में यानी असला खाने में इसके 2 तोपें थी 96 पाउंड्स, पेविट गन्स थी यानी कि घूमती थी अपने महवर के गिर्द, और